ابھی لو لیول آف فلڈ یعنی کہ 54,000 کیوسکس پہ ہیں، لیکن اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں بھی یہ 80,000 اور 95,000 کیوسک تک جا سکتے ہیں، جو کہ میڈیم لیول آف فلڈ کیٹیگری کو شو کرتا ہے۔ یہ پاکستان کی ریور اینڈ فلڈنگ سچویشن ہوگی، لیکن اگر ہم اربن فلڈنگ کی اور رین ایمرجنسیز کی بات کریں تو اس کے لیے اس اسکرین کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کل پچھلے 24 گھنٹوں میں بھی جو ہے بارشیں اسلام آباد میں 70 سے زیادہ ریکارڈ کی، 70 ملی میٹر سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے کٹاریاں اور ایز ادھر بھی موجود ہے، گوال منڈی میں جو ہے وہ 14 فٹ تک پانی کیا ہے، پری الرٹ جو ہے وہ آپ کا 15 فٹ تک جو ہے جاری ہوتا ہے۔ تو مزید بارشوں کے باعث ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، یہ تمام ڈسٹرکٹس یہاں موجود ہیں، فیصل آباد، گجرات، یہاں پر اربن فلڈنگ، لوکلائز اور رین ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ساؤتھ ایسٹ یعنی کہ سلیمان رینج کے ساتھ جو ڈسٹرکٹس لگ رہے ہیں وہاں پہ ہل ٹورنٹس ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں، جن میں ڈیچی خان اور راجن پور شامل ہیں۔ اسی طرح صدرن سائڈ پہ ساؤتھ پہ بھی یہ سسٹم انٹر ہو چکا ہے، آج ہی انٹر ہوا ہے۔ ان میں یہ جو تمام آپ اضلاع دیکھ رہے ہیں، جس میں تھرپارکر میں لاسٹ 24 آورس میں 40 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو مزید یہ سسٹم اسٹرانگ ہوگا، جس کی وجہ سے بدین، سجاول، ان تمام ڈسٹرکٹس میں بھی فلڈنگ کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر نارتھ کی بات کی جائے تو آزاد جموں کشمیر میں خاص طور پہ نیلم ڈسٹرکٹ، پونچھ اور باغ میں جو ہے لینڈ سلائڈ کے ایونٹ اور فلیش فلڈنگ کے ایونٹس پڑ جائیں گے۔ یہ تمام ڈسٹرکٹ یہاں پہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں یہ جو آپ ریجن دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ ہم نے پچھلے دنوں میں بھی جو ہے کچھ انسیڈنٹس ہوئے ہیں، جن میں کانچے شامل ہے، اسکدو شامل ہے، ہنزا نگر اور گلگت، یہاں بھی مزید اس طرح کے ایونٹس ہوں گے، فلیش فلڈنگ ہوگی، لینڈ سلائڈ ہوں گے، اور گلوف کی سائٹس بھی جو ہیں جس میں ششپر گلیشیئر جو ہے اس کے بھی پھٹنے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں جو ہے چترال، دیر، سوات، گنیر، شانگلہ، پشاور، چارسدہ، ان تمام پوائنٹس میں بھی فلیش فلڈنگ، لوکلائز فلڈنگ ہو سکتی ہے۔ یہ ہم نے ایک ٹیکنیکل انالیسس کیا ہے گنیر کا، وی وانٹ ٹو شو یو۔ یہ تمام جو بلیک آپ اسپاٹس دیکھ رہے ہیں وہ تمام پوائنٹس ہیں جہاں پہ انسیڈنٹس ہوئے۔ اس میں ہم نے 200 ملی میٹر بارش کا جو ہے ان پٹ دیا ہے، اور ان تمام جو لال لال ایریاز آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ایریاز ہیں جو زیادہ ولنریبل ہوئے ہیں، جو زیادہ انڈیکیٹ ہوئے ہیں بارش کی وجہ سے۔ السلام علیکم۔ آپریشن ونگ فارمل رسپانس این ڈی اے بی کی طرف سے فیڈرل لیول پہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے۔ ہماری یہ ایکٹیویٹیز فروری 2025 سے سٹارٹ ہو گئی تھی تیاری جون کے لیے، اور اس کے اندر ہم نے تمام پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ مل کے، پی ڈی ایم ایس کے ساتھ مل کے ملٹیپل کانفرنسز، ایکسرسائزز، اور اس کے بعد ہم نے ایک نیشنل لیول کنٹینجنسی پلان مونسون کی تیاری کے لیے ایشو کیا جب ہمیں تھریٹ کی اپنی وارننگ مل گئی، اور اس کے لیے 25 جون سے ہم نے پھر اس کی مانیٹرنگ شروع کر دی۔ فرسٹ ایئر رسپونڈرز اینڈ سیکنڈ ایئر رسپونڈرز ایز اٹ ایوالو سبجیکٹ ہمارے ڈسٹرکٹس اور پروونسز نے اس کو پوری تیاری کے ساتھ کام شروع کیا اپنا، اور جہاں پہ بھی ان کو کسی بھی ڈسٹرکٹ میں اگر ان کی کیپیبلٹی سے چیز تھوڑی باہر ہو گئی اور ان کو فیڈرل لیول کی کسی قسم کی مدد چاہیے تو اس کو ہم نے فوراً فیڈرل لیول کے ریسورسز جو ہیں، فرنٹیئر فورس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، آرمی، ایئر فورس، نیوی، یہ ان کو کوآرڈینیٹ کر کے دیا اور ان کو ریسکیو آپریشن میں مدد کی۔ ٹیم انڈیا میں کا ایک اہم کام جو کہ امن میں بھی ہوتا ہے وہ ہے فلاحی اداروں یعنی این جی اوز اور آئی این جی اوز کا مسلسل رابطہ رکھنا، ان کو آن بورڈ رکھنا۔ ان حالات میں اسی طرح ہوا، ایمرجنسی کے لیول پہ ہم نے فوراً تمام فلاحی اداروں اور این جی اوز آئی این جی اوز کو آن بورڈ لیا، ان سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا، ان کو سچویشن پہلے ایکسپلین کی کہ اس وقت سچویشن کتنی خراب ہے کن علاقوں میں۔ اس کے لیے ایمرجنسی میں ہم نے ایک پورٹل بھی، آپ کا میں توجہ اس طرف چاہتا ہوں، آپ سامنے دیکھیے گا، اس پہ ان پورٹل پہ ہم نے فوراً اپنی ریلیف ایکٹیویٹیز کو مارک بھی کیا ہوا ہے کہ ٹوٹل کیا ریلیف ایکٹیویٹیز اور ان این جی اوز نے کتنا رسپانس دیا ہے۔ جو بھی ہماری ایڈوائزری ایشو ہوتی ہے ٹیک ونگ سے کہ اب ہونے کیا والا ہے، مثال کے ادھر اس علاقے کو ہم فوراً ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر چونکہ ہمارے پاس پہلے ڈیٹا بیس ہے کہ وہاں پر کون سی این جی اوز آلریڈی کام کر رہی ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، جس طرح آج جو ایڈوائزری ایشو ہوئی تھی ہم نے فوراً اس علاقے کی این جی اوز کو فوراً سینسٹائز کیا، اور ہم نے میسج کر دیا کہ پلیز پری موبلائزیشن اپنا فیز میں آ جائے، اور وہ این جی اوز جو کہ اس علاقے میں کام نہیں بھی کر رہی لیکن وہ فوراً پہنچ جاتی ہیں کہیں بھی پاکستان میں، ان کو بھی سینسٹائز کر دیا۔ اس طرح ہم الحمدللہ تمام این جی اوز کے ساتھ رابطے میں۔ انتہائی ہیٹ کی جو انٹینسٹی تھی وہ اس کا معمول سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس سال ہمارے مونسون
2025 کا بھی پھیلاؤ اور اس کی انٹینسٹی معمول سے زیادہ ہے. گزشتہ سال سے تقریباً 50 سے 60% تک اس کی انٹینسٹی زیادہ رہی، جس کی وجہ سے ہم نے گزشتہ مہینے میں گلگت بلتستان کے ایریے میں اسی طرح کے فلیش فلڈز اور جو ہمارے بدقسمتی سے جو ٹورزم کے حادثات ہوئے ان علاقوں میں بابو سر اپر جی بی کے ایریاز شامل ہیں. ان نقصانات کے بعد اب یہ گزشتہ کچھ دنوں سے ہم خیبر پختونخوا میں اس کو مونسون کے اثرات کو دیکھ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ مونسون کے تقریباً 2 سے 3 سپیل اور پاکستان میں ابھی سپتمبر کے پہلے 10 دنوں تک یہ باقی رہیں گے. اس میں جو تمام جو نقصانات ہوئے ہیں مسلح افواج، پاکستان کی حکومت اور باقی تمام عوام اس دکھ میں ان تمام لوگوں کے ساتھ شریک ہیں جن کا جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر پرائم منسٹر کی حکومت اور باقی ہدایات کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ مکمل سروے ہوگا. جن کا نقصان ہوا ہے اس کو ری بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جن کا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، روڈز اور بریجز کا معاملات ہیں اس کو ترجیح بنیاد پر انشاءاللہ پورا کیا جائے گا. اس وقت بھی گلگت بلتستان میں اور خیبر پختونخوا میں ان تمام جگہوں پہ جہاں پہ ہمارے پل ٹوٹ گئے ہیں، سڑکوں کا نقصان ہوا ہے، وہاں پر جو آبادیاں اس وقت زمینی راستے سے کٹ چکی ہیں ان کو بحال کرنے کی فوری طور پہ کوشش کی جا رہی ہے. اور پرائم منسٹر کی ہدایت کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ان تمام اضلاع میں جہاں پر جانی نقصان زیادہ ہوا ہے اور لوگ اپنے گھروں سے ڈسپلیس ہو گئے ہیں وہاں پر فوری طور پہ ریلیف پیکج پہنچایا جائے گا، جس میں راشن، ادویات اور ٹینٹ کا سامان، یا اگر عارضی طور پہ ہمیں کہیں پہ کیمپ لگانے پڑے تو وہاں پر اس کا بندوبست بھی کیا جائے گا، جس کے لیے این ڈی ایم اے اور حکومت پاکستان کے باقی تمام ادارے اپنی پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. گزشتہ 2-3 دنوں میں پاکستان آرمی کی طرف سے بھی وہاں پہ سرچ اینڈ ریسکیو کی ٹیمز کو پہنچا دیا گیا تھا KPK کے اندر، اور ان تمام لوگوں کی تلاش جاری ہے جو ابھی تک مسنگ ہیں. گزشتہ 2-3 دنوں میں ہم نے جو خاص طور پہ گنیر، باجوڑ، بٹگرام اور اس طرح کے متعلقہ ملحقہ علاقوں میں جو نقصانات دیکھیں وہ بدقسمتی سے اس موسمیاتی تبدیلی کا ایک حصہ ہے جس سے پاکستان کافی عرصے سے اس میں برسر پیکار ہے. یہ کلائمیٹ چینج ہر سال پچھلے سال کی وجہ سے یا اس کی بنسبت تھوڑا سا زیادہ انٹینسٹی کی یا شدت اختیار کر رہی ہے، جس کے لیے ہمیں من حیث القوم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مل جل کر اس کا مقابلہ کریں. کلائمیٹ چینج فنومینا میں کافی جہاں پہ چیلنجز کریٹ کیے اپرچونیٹیز بھی ہو سکتی ہیں اگر ہم صحیح اقدامات کریں. ہمارا کام جو چند ایک کاموں میں یہ ہے کہ ہم بہت پہلے سے اگر ہم ان اداروں کو اور اس علاقوں کے عوام کو مطلع کریں تو وہ اور ان کو اس بات میں بھی ہم آگاہی پہنچا رہے ہیں پیش بندی اور کیسے وہ اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس سے ان کو بچایا جا سکتا ہے. اس کے لیے آپ کے توسط سے ہم ایک مرتبہ پھر اپنے عوام کو گزارش کریں گے اور ساری ریلیف ایجنسیز بشمول آپ کو بھی کہ ہمارا ایپ ہے NDMA ایپ، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. وہ ریگولرلی اپڈیٹ کرتا ہے اور وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ کیا کرنا چاہیے. ابھی آتا ہوں آپ کے اس سوال پہ. ہماری ایک ہے نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اسٹریٹجی، نیشنل لیول پہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان ہے. اس کے ہماری پرائرٹی ہے کہ ہم وہ امپلیمنٹ کریں جس میں ریزیلینٹ انفراسٹرکچر ہو. ہم نے ایک اسپیشلائزڈ یونٹ بنایا ہے جو انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنے کے لیے ہدایت دیتا ہے اور اس کی مانیٹرنگ بھی کوشش کریں گے کہ ہم کریں. اس میں بہت ضروری ہے کہ جو نئے علاقے آباد ہوتے ہیں اس میں لینڈ یوز پلاننگ ہو، بلڈنگ کوڈز آف پاکستان کو امپلیمنٹ کیا جائے. یہ لوکل لیول گورننس سسٹم کی بیسک ذمہ داری ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی رہنمائی کریں. اس میں کافی NDMA کی طرف سے بھی کافی اقدامات کیے جا رہے ہیں، صوبائی حکومتوں کی طرف سے بھی کافی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ریزیلینٹ رہیں. جس طرح کہ آپ کو ہمارے ممبر آپریشنز نے بتایا کہ ہماری اپنی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز ہوتی ہیں اسپیشلائزڈ، کہ خیبر پختونخوا کی ریسکیو سروسز بھی وہاں پہ ریسکیو کر رہی ہیں. جو گراؤنڈ پہ ہمارے ملٹری یونٹس ہیں وہ بھی ہیں. آرمی کی ایک اسپیشلائزڈ اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم جنہوں نے باہر خدمات انجام دی ترکی میں،
ان کو بھی موبلائز کیا گیا ہے. اور اس بات کو بھی آپ کائنڈلی نوٹ رکھیں کہ ہماری ریسکیو ایجنسیز نے, ساری ریسکیو ایجنسیز انکلوڈنگ جو والنٹیئرز ہیں اور وہاں پہ جو این جی اوز کے رضاکار ہیں, 10,000 سے زائد لوگوں کو انہوں نے بچایا بھی ہے. جہاں پہ جانی نقصان ہوا ہے انفارچونیٹلی, وہاں پہ کافی زیادہ انسانی جانوں کو بچایا بھی گیا ہے. اگین ہمارا میسج ہے کہ ریزیلینٹ اور سیف رہے. پی ڈی ایم ایز, خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ, وہ سب ہائی الرٹ پہ بھی تھے اور انہوں نے وہاں پہ اپنی ساری پری پوزیشننگ بھی کی بھی تھی. لیکن اتنے بڑے حادثے, اتنے بڑے کلاؤڈ برسٹ میں شاید بہت مشکل ہو کہ اس طرح پرفارم کیا جائے جو کہ تاکہ سب ساری جانی نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے, مالی نقصان کو بھی کم کیا جا سکتا ہے مزید اقدامات کے ساتھ. کلائمیٹ چینج فینومینا انفارچونیٹلی یہ اور بڑھنے کا خدشہ ہے اور اس میں پاکستان کا زیادہ کنٹریبیوشن بھی نہیں ہے, لیکن اس کے اثرات سب سے زیادہ چند ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی ہے. اور اس کے لیے کافی زیادہ فائنینشیل ریسورسز کی بھی ضرورت ہے اس کی اڈیپٹیشن کے لیے, جس پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے. جو کلائمیٹ چینج کی ریزیلینس ہے جس میں CO2 ایمیشنز اور ان چیزوں کو کم کرنا ہے, اس میں شاید ہماری اتنی کنٹریبیوشن چونکہ ہے نہیں, لیکن ہم پھر بھی اس کے باوجود بھی ہمارے جو NDCs ہیں, جو نیشنلی ڈٹرمنٹ کنٹریبیوشنز ہیں, اس میں ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم 30 سے 50% تک اپنی ایمیشنز کو کم کریں گے بائی 2030 2050. تو ہم اپنا حصہ ضرور ڈال رہے ہیں, لیکن یہ ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہوگی اور انفارچونیٹلی وی ہیو ٹو بیئر ود دیٹ. اس کا زیادہ شدت آ سکتی ہے, اس کے اثرات میں کمی مشکل ہے. اس سے بہتر, اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری رکھیں. پہلے تو میں اس تاثر کو رد کرنا چاہوں گا. ارلی وارننگ دی گئی ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پروونسز نے اس پہ عمل نہیں کیا. انہوں نے اپنی پوری کوشش کی ود ان دی کیپیسٹیز جو بھی ہو سکتا تھا, لیکن اس طرح کے زیادہ ہیوی کلاؤڈ برسٹ پہ بہت, جس طرح کہ میں نے بتایا کہ جہاں پہ اتنی جانی نقصان ہوئے اس سے 10,000 سے زائد لوگوں کو انہوں نے بچایا بھی ہے. دوسرا, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ڈونرز نے ہمیں بالکل رابطہ کیا ہے, جس میں ترکیہ ہے, آذربائیجان ہے, جو سعودی عربیہ ہے, روس ہے, ایران نے بھی کیا ہے. کافی ملکوں نے جو ہمارے فرینڈلی اور بردرلی کنٹریز ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہے. لیکن اس وقت ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان, صوبہ خیبر پختونخوا اور حکومت پاکستان کے وسائل سے ہی ہم کوشش کریں گے کہ یہ ریسپانس اور ریلیف ہم پہنچا سکیں. ری ایبلیٹیشن میں پھر بعد میں حکومت پاکستان ڈیسائیڈ کرے گی جب سروے ہوگا. کوشش پوری ہوتی ہے, ارلی وارننگ بھی دی جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر ایک ادارے کا, ہر ایک جورسڈکشن کا اپنا اپنا کام ہے, وہ پورا کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے خیال میں کہ یہ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز اپنے لیول تک جب لوکلائزڈ ہوتے ہیں, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز جب پروونس کے, ہمارا ڈیزاسٹر رسپانس میکینزم بھی اسی طرح ڈیزائن ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی چونکہ وہ ادھر ہی لوکل ہوتی ہیں, ان کی کیپیسٹی اتنی ہو کہ وہ لوکلائزڈ ڈیزاسٹرز کا سامنا خود کر سکیں. اور جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کی بھی, آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ NDMA PDMAs صوبائی حکومتوں کے انڈر ہوتی ہے. Thank you very much for your participation, and we would like to have a continued support from your side so that whenever the information is given to you, it is disseminated in the correct perspective.